آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے کہا، جن میں عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اسامہ بن زید ہیں، 14 یا 15 بچے تھے جن کو حضور نے واپس بھیجا کہ تم واپس چلے جاؤ، تم ابھی بچے ہو، کم سے ہو۔ تو ان کے والدین سے حضور نے بات کی کہ تم انہیں واپس بھیجو، تو انہوں نے آگے سے بڑا پیارا جواب دیا، یا رسول اللہ ہم انہیں گھر میں جب نکل رہے تھے نا تیاری کر کے، ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ تم بچے ہو، تم کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے آگے سے کہا تھا کہ تم حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہو، ہم نہیں دے سکتے، تم انہیں بازی لے سکتے ہو تو ہم نہیں لے سکتے۔ یہ جذبہ، یہ شوق شہادت، یہ دین سے محبت، یہ حضور کی غلامی، یہ جو رنگ ہوتا ہے، یہ پھر انسان کو عروج دیتا ہے، یہ کفر کو پھر ڈرا دیتا ہے۔ کفر ذلیل و رسوا ہو گیا تھا اس وقت، پھر کیسے وہ کس طرح سے نہیں فتح ہو گئے تھے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور یہ جان دے سکتے ہیں تو ہم نہیں دے سکتے۔ حضور نے فرمایا نہیں، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، چھوٹے بچے ہو اور بچوں کو مروانا یا مارنا، بچوں کا لڑنا، یہ مناسب نہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عمر بھی 14 سال تھی، 14-15 سال تھی، یہ بھی بچے تھے۔ حضور نے فرمایا تم چلے جاؤ۔ ان کے بارے میں بڑے صحابہ نے جو بڑے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ تیر بڑا اچھا چلا دیتا ہے، تیر کا نشانہ اس کا بڑا ہے، تو اس کو ساتھ لے چلے، یہ کام آئے گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے اجازت ہے۔ جب حضور نے انہیں اجازت دی تو ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، ان کی عمر بھی تھوڑی تھی، تو وہ حضور کی بارگاہ میں تو کہہ نہ سکے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ کہہ سکے، تو اپنے چچا سنان بن مرے، بعض میں کہا کہ ان کے سوتیلے باپ تھے، بعض میں چچا بھی، ان سے جا کے کہا کہ رافع بن خدیج کو اجازت مل گئی ہے، تو مجھے بھی اجازت لے کے دیں۔ آگے سے انہوں نے کہا کہ حضور نے جب منع کر دیا ہے تو ہم حضور کو کیسے ہم کہیں کہ ان کو لے جائیں۔ اب یہ کوئی بات برگر کھانے کی یا پیزے کھانے کی نہیں ہو رہی تھی، یہ جنگ میں جانے کی بات ہو رہی ہے، میدان جنگ میں۔ اور یہ بچوں کا حال تھا، بچوں کا، بڑوں کا اندازہ آپ خود کر لیں۔ یہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے، یہ کوئی کرکٹ کا میچ کھیلنے تو نہیں جا رہے تھے، یہ تو ہاتھ جان ہتھیلی پہ رکھ کے سامنے 3000 کا لشکر ہے، اس کے ساتھ، اور وہ 3000 کا لشکر پورا سال تیاری کر کے آیا ہے، نیزے نئے لے کے آیا ہے، تلواریں نہیں ہیں، گھوڑے ہیں، سب کچھ ہے۔ ان بچوں کو نہیں پتا تھا، بچوں کو پتا تھا، لیکن اس وقت بچوں کے دلوں میں بھی غلامی رسول صحیح طرح تھی۔ صرف نعرے نہیں تھے، صرف نعرے، عملاً مسلمان تھے، عملاً مسلمان تھے، محبت تھی دین کے ساتھ، اللہ رسول سے پیار تھا۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے جانا ہے، تو آگے سے والد یا چچا نے کہا کہ اب بات نہیں ہو سکتی، حضور نے فیصلہ فرما دیا، تو کیسے سفارش کرے؟ وہ کہنے لگے کہ سفارش نہ کرے، لیکن حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ حضور میری رافع بن خدیج سے کشتی کروا لیں، میری ان سے کشتی کروا لیں، اگر میں اسے گرا جاؤں تو آپ کو لگنا چاہیے کہ میں طاقت میں زیادہ ہوں، پھر تو مجھے اجازت ملنی چاہیے۔ میری طاقت رافع بن خدیج سے زیادہ ہے، میری ہڈیوں میں زور زیادہ ہے، میں زیادہ طاقتور ہوں، مجھے ان سے لڑایا جائے، میں جیت جاؤں تو مجھے اجازت دی جائے، ہار جاؤں تو میں پھر مدینے واپس چلے جاؤں گا۔ یا سوچے تو یہ کیا انداز تھا، کیسے لوگ تھے اس زمین پہ چلنے والے، یہ بچے تھے، جوانوں کا کیا انداز ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ وہاں پہ اس میدان میں جس کو یہ شیخین کہا جاتا ہے، وہاں پہ یہ حضور کی بارگاہ میں کہا گیا، حضور یہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے لڑایا جائے، تو حضور مسکرائے، حضور نے مسکرا کے فرمایا چلو بھائی ان کی کشتی کرواؤ۔ کشتی یعنی رافع بن خدیج اس بچے کے ساتھ، اس صحابی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے نا کان میں کہا کہ یار تیرا تو نام آ ہی گیا نا، تو سلیکٹ ہو گیا ہے، تو مجھ سے گر جائے گا تو پھر بھی تو جائے گا، تو سلیکٹ ہو گیا تو مہربانی کر یار مجھ سے ہار جا، مجھے جیتنے میں تیرا کام بن گیا، میرا بھی کام بن جائے گا، اچھا تیری ڈیوٹی بن رہی ہے، میری نہیں بن جائے گی۔ تو حضرت رافع بن خدیج وہ گر گئے، وہ نیچے آ گئے، وہ اوپر آ گئے، تو حضور نے فرمایا تم بھی آؤ۔ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام بھی میں نے پڑھا، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم بچے ہو، پھر اگلے سال یا پھر آگے کہیں جہاد کرنا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا، وہ واپس آ گئے، پھر خندق میں وہ بڑے لڑے۔ جب وہ غزوہ خندق میں لڑ رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے بعد میں ان کو بلایا اور حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری نسل میں برکت دے، تیری اولاد میں برکت دے۔ حضور نے دعا دی، اللہ تیری نسل میں برکت دے، تیری اولاد میں برکت دے۔ محدثین فرماتے ہیں اللہ پاک نے اتنی بے برکت عطا فرمائی ان کی نسل، ان کی اولاد میں 40 ان کے چچا تھے، 40 چچا تھے ان کے، 40 اور 40 ان کے بھتیجے تھے،
اور خود اللہ نے انہیں 20 بیٹوں سے نوازا تھا. 20 بیٹے حضور کی دعا سے اللہ نے انہیں دی. نسل میں اتنی برکت تھی. اور پھر جو خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں, فقہ میں بہت بڑا نام ہے ان کا, بڑا مقام ہے, جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے سامنے تلمس طے کرتے رہے, طالب علم رہے. حضرت امام ابو یوسف بھی انہی صحابی کی اولاد میں سے پیدا ہوئے ہیں. امام ابو یوسف انہی کی اولاد سے پیدا ہوئے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں یہ ہوا. پھر میدان احد آیا. موٹی موٹی بات یہ ہے, میدان احد کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. جذبہ پہلے جوان تھا اور زیادہ جوان ہوا تو حضور نے اپنے صحابہ سے اللہ کا نام لے کے تسبیح اللہ کی حمد بیان کر کے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد حضور نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی. اور حضور نے اپنی تلوار نیام سے جب باہر نکالی اور یوں حضور نے فضا میں لہرا کر فرمایا کہ میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا, میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا. سارے صحابہ, اب جذبہ اتنا تھا, ابھی حضور کی تلوار ملنی تھی تو سارے صحابہ آگے بڑھے. حضور نے فرمایا تم رہنے دو, تم بھی رہنے دو, تم بھی رہنے دو. تو اس وقت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھے. یا رسول اللہ میں حق ادا کروں گا. حضور نے فرمایا ابو دجانہ یہ تو حق ادا کر. حضور نے حضرت ابو دجانہ کو تلوار دی کہ تو اس کا حق ادا کر. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا کپڑا ہوتا تھا. صحابہ فرماتے ہیں جس وقت وہ سرخ رنگ کا کپڑا نکال کر اپنے ماتھے پہ باندھ لیتے تھے تو سمجھ جائیں کہ اب کسی کی خیر نہیں ہے. اتنے وہ دلیر تھے, اتنے دلیر تھے. تو حضور نے ان کو تلوار دی اور ساتھ حضور نے کہا ابو دجانہ تب تک اس تلوار کے ساتھ لڑنا جب تک یہ تلوار آگے سے ٹیڑھی نہ ہو جائے, اس کی نوک ختم نہ ہو جائے, تب تک لڑنا. کہا حضور آپ دیکھیں نہیں آپ کا غلام کچھ کرتا کیا ہے. حضرت زبیر بن عوام حضور کے پھوپھی زاد تھے. تو ان کے دل میں تھا کہ چونکہ میں رشتہ دار ہوں, حضور کا پھوپھی زاد ہوں, تو مجھے یہ تلوار ملے گی. فرماتے جب حضرت ابو دجانہ کو ملی تو مجھے دکھ ہوا کہ مجھے نہیں ملی, ابو دجانہ کو مل گئی ہے. تو میں حضرت ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے ہوا کہ دیکھو کہ صحیح یہ کرتے کیا ہیں تلوار کے ساتھ. اچھا یہاں پہ جنگ شروع ہوئی نا تو ایک بندہ تھا ابو عامر راہب تھا, حضور کے مدینہ شریف آنے سے پہلے یہ راہب تھا. اس کا قبیلہ اس کی بڑی عزت کرتا تھا, اوس اور خزرج, یہ اس کی بڑی عزت تھی. وہ ہاتھ چومتے تھے, جو یہ کہتا تھا وہ کرتے. اور مزے کی بات یہ ہے یہ راہب تھا جب تو یہ پہلی آسمانی کتابوں سے خود اپنی قوم کو بتاتا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. یعنی حضور کی خود شان بیان کرتا تھا پہلی آسمانی کتابوں سے, اور آقا علیہ السلام کی خود تعریف کرتا تھا اپنی قوم کے سامنے, خود حضور کے قصیدے پڑھتا تھا. لیکن جب حضور مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور اس کے قبیلے والوں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے. حضور کا چہرہ دیکھا تو وہ کہتے سبحان اللہ بھائی ابو عامر راہب جو تم نے پہلی آسمانی کتابوں میں ہمیں پڑھ پڑھ کے بتایا ہے یہ اللہ کا نبی تو تیرے بتانے سے بھی کہیں زیادہ سونا ہے, کہیں زیادہ پیارا ہے, کتنا خوبصورت ہے. کوئی ہاتھ حضور پہ چومتا ہے, کوئی حضور کے قدم چومتا ہے, سارے کے سارے قبیلے والے مسلمان ہو گئے. اب اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی, جالس ہو گیا حضور سے. نے کہا دنیا میرے ہاتھ چومتی تھی, اب ان کے ہاتھ چوم رہی ہے. اس سے برداشت نہیں ہوا اور یہ وقت مدینہ چھوڑ کے مکے میں آ گیا اور یہاں آ کے مکہ والوں کو پھر اکساتا رہتا. اور یہ احد میں آیا اور اس کے ساتھ 40-50 بندے بھی تھے. تو اب یہ پورا سال ان کو یہ کہتا رہا کہ جب میں میدان احد میں جاؤں گا تم دیکھنا میری قوم جو مجھ سے جدا ہو گئی تھی اس وقت, اب جب میدان احد مجھے دیکھے گی جنگ کے میدان میں تو وہ اس حضور کا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ جائے گی, میرے ساتھ مل جائے گی. اور پھر اس طرح ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے. وہ جب میرے ساتھ آ کے مل جائے گی تو حوصلے ان کے پست ہو جائیں گے. وہ مجھے پہچانتے ہیں, میں نے انہیں اتنے سال تبلیغ کی ہے, میں نے اتنے سال انہیں آسمانی کتابوں کا درس دیا ہے, وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. ابو عامر راہب جب میدان احد میں اپنے بندے لے کے جو 40-50 منافق ہیں لے کے میدان میں آیا ہے اور سامنے اس کی قوم کھڑی تھی, وہ کہنے لگا میں تمہاری قوم کا پیر ہوں, مرشد ہوں, راہب ہوں, میں نے تمہیں اتنے سال پڑھایا ہے, اتنے سال پہلی آسمانی کتابوں کے درس دیے ہیں, اب آگے میری طرف اس کو چھوڑ دو. انہوں نے آگے سے کیا کہا, وہ کہنے لگے تب تک دفع ہو جا, تم مرتد ہے, ہم اب اس نبی کے نام پہ جان کو قربان کر سکتے ہیں, کبھی اس پر ساتھ نہیں دے سکتے,
کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. کچا رنگ لگانے والا جڑا چڑھدا لندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد جڑا چڑھیا پھر نہیں رہندا. اس وقت اپنی وہ پیچھے اکرمہ بن ابی جہل اور ابو سفیان وہ اس پہ کرنے لگے, تھوکنے لگے, تو بڑے دعوے کرتا تھا کہ وہ مجھے دیکھیں گے اور دوڑتے آئیں گے, میں ان کا پیر رہا ہوں, مرشد رہا ہوں. اب یہ کیا ہوا, وہ تجھے مرتد کہہ رہے ہیں اور تجھے دھتکار رہے ہیں, تجھے ذلیل کر رہے ہیں. کہنے لگا میری قوم جاہل ہو گئی ہے, میری قوم